بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی تو بیٹا اردو کی کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آج جو ہے پیج نمبر 7 پہ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 7 پہ تعارف مولانا الطاف حسین حالی کا ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں آپ کو انڈر لائن کرواؤں وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1837 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 1914 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ 1837 سے 1914 کا دور حیات ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، انڈر لائن کر لیں جائے پیدائش پانی پت میں پیدا ہوئے۔ الطاف حسین حالی کی جائے پیدائش پانی پت کی ہے۔ ان کے اجداد یعنی آباء و اجداد جو تھے وہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کی عمر کے تھے کہ 9 برس کی عمر تھی ان کی، 9 برس کے تھے جب ان کے والد کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، کتنے برس کی عمر میں مولانا الطاف حسین حالی کے والد کا انتقال ہوا۔ اچھا جی، والد کے انتقال کے بعد بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل یعنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ عالم علم رکھنے والا، اور یہ عالم کی جمع ہے عالموں۔ غالب شاعر تھے، شیفتہ بھی شاعر تھے۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص یعنی خاص طور پر فیض یاب ہوئے، مستفید ہوئے، فائدہ حاصل کیا۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا، یعنی سر سید احمد خان سے بھی ان کا تعلق جو تھا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ انڈر لائن کر لیں، مولانا الطاف حسین حالی نے کہاں ملازمت اختیار کی؟ پنجاب بک ڈپو میں۔ یہی وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہے، جیسے اردو لٹریچر یعنی اردو ادب ہوتا ہے، اسی طرح سے انگلش لٹریچر یعنی انگریزی ادبیات یعنی انگریزی ادب ہوتا ہے، جس سے مولانا الطاف حسین حالی پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کرنے یعنی ملازمت کے دوران جو تھے وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے تھے۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں، اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار یعنی ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا تو ملازمت ترک کر کے یعنی چھوڑ کے باقی عمر جو تھی وہ تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کب سرکار حیدرآباد سے جو تھا ان کا 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہوا تھا 1887 میں، اور اس کے بعد انہوں نے ملازمت چھوڑ دی یعنی نوکری چھوڑ دی تھی، اور تصنیف و تالیف یعنی لکھنا، کتابیں لکھنے کا کام جو تھا وہ انہوں نے کیا اور اسی میں اپنی زندگی جو تھی وہ بسر کر دی۔ حالی کے اسلوب بیان یعنی لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کے سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ مدعا نگاری یعنی اصل مقصد کو بیان کرنا۔ ٹاپک کے حوالے سے جو عنوان وہ چنتے تھے اس کی مکمل طور پر وضاحت کرتے تھے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب یعنی مطلب کی وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کوئی مطلب نہیں ان کا ہوتا تھا۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن یعنی ایک تناسب ہوتا تھا، توازن ہوتا تھا، خاص خیال اس چیز کا یہ رکھتے تھے۔ بے جا یعنی بلا وجہ اختصار اور بے جا طوالت یعنی بلا وجہ چھوٹا مختصر لکھنا اور بلا وجہ طویل باتیں لکھنا جو تھا اس سے یہ اجتناب کرتے تھے یعنی بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ عبارت کو دل کا سادہ اور دلیل، مدلل کا مطلب ہوتا ہے دلیلی انداز ہوتا تھا ان کا، اور اس چیز میں حالی جو تھے وہ اپنی مثال آپ تھے یعنی کسی دوسرے کا کاپی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہر جو ان کا اسلوب بیان تھا، بیان کرنے کا طریقہ تھا، اس کی مثال یہ خود تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ آپ کو بتاؤں کہ بات کو سنجیدگی اور عقل کے ساتھ کرتے تھے، عقلیت کے ترازو میں تولتے تھے۔ تخیل یعنی خیالات کے ساتھ لکھنا یا جذبات نگاری کرنا، جذبات کو پیش کرنا، اس چیز سے جو تھے یہ بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے، اور حقائق کے ساتھ اپنی تحریر جو تھی وہ قاری یعنی پڑھنے والے تک پہنچاتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری آپ کو پتہ ہے جس کا معیار ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا برانڈڈ، اسی طرح سے معیار کہ یہ برانڈ کا ہے، یہ اپنا معیار رکھتا ہے، اسی طرح سے حالی کا جو تھا معیاری اسلوب جو تھا ان کے لکھنے کے انداز کو قرار دیا۔ وہ سوانح نگار کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، کسی بھی شخص کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں لکھنا۔ مضمون نگاری اور نقاد یعنی تنقید کرنا، کوئی لکھنا، کسی لکھے ہوئے کو حقائق کے ساتھ تحقیق کرنا اور اس کو پرکھنا،
کہ کیا یہ ہمارے معاشرے کے اکارڈنگ ہے۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد الجزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر جو آخر میں انہوں نے کتاب لکھی تھی وہ مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی اور یہی ان کی شہرت کا باعث بھی بنی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دباچہ یعنی جو سب سے لمبی ان کی تصنیف ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور انہوں نے جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز کیا، یعنی کہ تنقید کا جو آغاز کیا تھا اور جدید نظم کا جو آغاز کیا تھا وہ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا تھا، اور انہیں تنقید کا اور جدید نظم کا جو ہے وہ امام بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سے آپ نے یاد کیا کرنا ہے، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، ان کی جائے پیدائش انڈر لائن کر لیں ان کو۔ اس کے ساتھ ان کے والد کے یہ کتنے برس کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا، 9 برس کے۔ پھر بعد میں کنہوں نے پرورش کی، بھائیوں نے۔ تعلیم کی تکمیل کے لیے کہاں گئے، دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے سر سید احمد خان سے بھی ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ملازمت کہاں اختیار کی، پنجاب بک ڈپو میں، لاہور میں۔ اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے جی ان کا وظیفہ کب مقرر ہوا، 1887 میں۔ اس کے بعد آپ نے ان کا یہ جو اسلوب بیان ہے، جو لکھنے کا انداز ہے، اس کو ریڈ کر لینا اچھے سے، اور پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ان کی تصانیف کے نام یاد رکھنے، حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد الجزر اسلام، مسدس حالی اور مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ نیچے بتایا ہوا ہے کہ اصل میں یہ کیا چیزیں ہیں۔ باقی یہ تصانیف آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور سارا پڑھ لینا۔ جو یاد کرنے والے پوائنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم مرزا غالب کے ذات و خصائل جو ان کا لکھا ہوا ٹاپک ہے، سبق ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، آپ اچھے سے اسے ریڈ کریں۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔